سراوان میں ایک 9 سالہ بلوچ بچی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک پیغام بھی آیا ہے آج ہمیں بلوچستان سے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو وہ پیغام سناتے ہیں جو بلوچستان سے ہمیں آج خصوصی طور پر بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو کو موصول ہوا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جوسک سے یہ میسیج آیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ کئی لڑکے جو ہے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بے غیرت صبح کے وقت سے شام تک اسکول اور مدرسے یا ٹیوشن سینٹرز میں جب ہماری بہنیں اور بچیاں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتی ہیں تو یہ بے شرم ان کے راستے میں روز آ جاتے ہیں اور پیچھا کرتے ہیں، اور یہ ان لڑکوں کی عادت بن چکی ہے۔ لہٰذا ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں، آئندہ لڑکیوں کے راستے میں نہ بیٹھیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور ہم پولیس والوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خود کارروائی پر مجبور ہو جائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ لوفر لفنگے نوجوان جو ہے وہ لڑکیوں کا راستہ روکتے ہیں یا راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لڑکیاں جو مدرسوں میں یا اسکولوں میں یا ٹیوشن سینٹر جاتی ہیں یا وہاں سے واپس آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کرتی ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ ایک پیغام آپ تک پہنچایا جائے کہ یہ سلسلہ اس وقت ہو رہا ہے بلوچستان میں، اس کو رکنا چاہیے۔ میرے پاس ایک خبر ہے کہ سراواں میں 9 سالہ بچی فاطمہ بلوچ کو نامعلوم شخص نے قتل کر کے اس کی لاش کو جلا ڈالا۔ فاطمہ بلوچ کئی دنوں سے لاپتہ تھی۔ یہ فاطمہ بلوچ کی تصویر ہے، تھم نیل پہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب معصوم بچے بھی جو ہے وہ ظلم اور بربریت سے ان کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ چلتے ہیں لاپتہ افراد کی طرف۔ تربت سے تعلق رکھنے والے 6 ماہ 14 دن سے لاپتہ جبری گمشدہ تھے برہان الدین ولد محمد نعیم، یہ 19 سال ان کی عمر تھی، یہ ڈرائیور تھے۔ ان کو مبینہ طور پر ڈیتھ سکواڈ اور ملٹری انٹیلیجنس نے قتل کر دیا ہے۔ اس شہید کا تعلق زامران سے بتایا جاتا ہے۔ 28 اکتوبر 2025 کو بگمیری سے انہیں گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی تشدد زدہ لاش کیچ کور تربت سے برآمد ہوئی۔ ضلع کیچ کے علاقے دشت بلنگور کراس میں فوج اور ایف سی نے درجنوں دکانیں بلڈوز کر دی ہیں۔ ان دکانوں میں روزمرہ اشیاء بیچنے والی دکانیں، کھانے کے چھوٹے ہوٹل، ورکشاپس اور دیگر کاروباری مراکز تھے۔ ان دکانوں سے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار وابستہ تھا، اور یہ سلسلہ اب ایک نیا شروع ہو گیا ہے، جہاں جیسے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا کہ بلوچ مچھیروں کی کشتیوں کو جلایا گیا، ان کو روزگار سے محروم کیا گیا۔ کئی بلوچ مچھیرے جو ہے گوادر کے کوسٹ پر فائرنگ میں شہید ہوئے، اور اب یہ دکانیں مسمار کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان کے علاقے فاضل پور بستی لاشاری سے تعلق رکھنے والے 2 سگے بھائیوں کو مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ شہید ہونے والوں میں سجاد لاشاری ولد محمد حسین اور ساجد لاشاری ولد محمد حسین کے نام شامل ہیں۔ دونوں کو 5 دن پہلے اسلام آباد سے حراست میں لیا گیا تھا، لیکن پولیس مقابلہ جو ہے وہ 3 دن پہلے لاہور میں کر کے انہیں مارا گیا ہے۔ اسی طرح 18 سالہ ایک مچھیرا ہے یحییٰ بلوچ، اس کو پنوان میں ضلع جیونی سے گھر سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے ڈاکٹر زہیر یعقوب کو
سیکیورٹی فورسز نے 11 مئی کی رات کو جبری طور پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے سابق چیئرمین شعیب بلوچ کی جبری گمشدگی کو اب 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ یہ کچھ خبریں میرے پاس تھیں۔ اب میں آپ کو جو حملے ہو رہے ہیں ان سے متعلق جانکاری دینا چاہوں گا۔ بلوچستان ریپبلکن گارڈز جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ انہوں نے پیر کی رات نصیر آباد کے علاقے میرواہ میں اوچ پاور پلانٹ سے کوئٹہ جانے والے بجلی کے 2 ٹاوروں کو بارودی مواد نصب کر کے دھماکے سے تباہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ٹاور زمین بوس ہو گئے اور 2 اور ٹاور تھے جن کو خاصا نقصان ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کا ایک فرنٹیئر کور کا جوان جو ہے، FC جوان، وہ IED حملے میں زمران بلوچستان میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کا تعلق تاندلیاں والا کے نواحی گاؤں 408 گاف بے پنجاب سے بتایا جاتا ہے اور اس کا نام محمد حسنین تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی۔ انہوں نے RCD ہائی وے پر سوراب کے بنچا کے علاقے میں 10 مئی کو حملہ کر کے 2 فوجی گاڑیاں تباہ کیں، جس میں 5 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد پینچا چیک پوسٹ سے پاکستانی فوج کی کمک کے لیے مزید نفری نے پیش قدمی کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پھر حملہ کیا بلوچ سرمچاروں نے اور BLF نے 2 مزید پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے۔ ڈیرہ بھگٹی میں پیر کو کے مقام پر فوجی گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ تربت اور پنجگور سے 4 لاشیں برآمد کی گئیں جن کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پنجگور سریکوران میں الامارات ہوٹل کے قریب نبیل ولد جمیل احمد اور شہاب ولد نذیر احمد کی لاشیں ملی ہیں۔ گولیوں کے نشان ان کے جسموں پر بتایا جاتا ہے کہ تھے۔ کیچ کے شہر تمب سے ایک نوجوان جان محمد ولد قادر بخش، جو کہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ دشت کے علاقے ملائی نگور سے ماسٹر عابد ولد محمد عمر کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ جبری گمشدگیوں کا اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ تو چل رہا تھا، لیکن اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو غریب محنت کش بلوچ، نچلے درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے بلوچ جو کاروبار کرتے ہیں یا جو ان کی دکانیں ہیں یا جو مچھیرے ہیں، ان کے روزگار کو بھی ختم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ دکانیں مسمار کی جا رہی ہیں، کشتیوں کو جلایا جا رہا ہے، مچھیروں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے جو گوٹھے ہیں یہ گوادر کے کوسٹل ریجن میں، ان گوٹھوں کو بھی وہاں سے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب تو ڈاکٹروں کو، طالب علموں کو، حتیٰ کہ ننھے بچوں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ 8ویں جماعت کا طالب علم، اس کو اغوا کر کے مار دیا۔ 9 سالہ بچی یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو اغوا کیا، اس کے بعد اس کو قتل کیا اور اس کی لاش کو جلا دیا۔ میں آپ کو یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں نے بڑا اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، مجھے کہیں پہ بھی پوری دنیا میں قومی آزادی کی ایسی تحریک نظر نہیں آ رہی جیسی تحریک اس وقت بلوچستان میں چل رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر جو تحریک ہے، پاکستان کے وفاق کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نہ تو پشتونوں کے پاس کوئی سمت ہے کہ وہ کس سمت میں جدوجہد کریں، اور آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں آئے دن پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے، چاہے وہ بارودی مواد کے پھٹنے سے ہو رہا ہو، چاہے بنو میں جو حملہ ہوا تھا اس شکل میں ہو، یا پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز کے مارٹر گولے پھینکے جاتے ہیں رہائشی علاقوں میں، تیرا میں، کرم ایجنسی وغیرہ کے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں، تو ہر طرف پشتون جو ہے اس کا قتل عام جاری ہے۔ لیکن ابھی پشتون جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے مطلب ہے افغانستان میں شامل ہونا ہے یا پشتونستان حاصل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ ابھی تک وہاں پہ اس طرح کی کوئی ایسی سٹرگل سامنے نہیں آ رہی جو
ایجنڈے پر ہو یا ایک سمت میں ہو. اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے بڑے پیمانے پر ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے. اس وقت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی بھی سب سے بڑی تحریک جو ہے وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور باقی جو ان کی ساتھی ہیں اور لوگ ہیں BYC کے، ان کی قیادت میں بلوچستان میں ہی چل رہی ہے. لہذا بلوچستان میں چلنے والی جو قومی آزادی کی جنگ ہے، اس کی ابھی ہمیں پوری دنیا میں آج کے وقت میں کوئی اور مثال نہیں ملتی. پاکستانی ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے بھی بندے نہ مروائیں، اور بلوچ جو ہے ان کا بھی قتل عام جو ہے اس کو ختم کریں، اس کو بس کریں. اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ. پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور جوائن کریں، ممبر بنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر جو جوائن کا دیا ہوا ہے بٹن، اس کو کلک کر کے اس کی انسٹرکشنز فالو کریں اور ہمارے ممبر بنیں. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. ملتے ہیں اگلی پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.